پر کھڑے ہوں گے. بولو 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 بے شک بولو. یہ بھی یاد کر نبی کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا. بولو سبحان اللہ. کہا یہ بھی یاد کر نبی کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. یہ بھی یاد کر نبی کے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا. اور یہ بھی یاد کر ایک ایک امتی کو نبی کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. اور حدیث میں لکھا ہے جس حال میں قبر میں جائے گا اسی حال میں نبی کے ممبر کے سامنے کھڑا ہوگا. اگر بغیر داڑھی کے قبر میں چلا گیا, بغیر داڑھی کے نبی کے ممبر کے سامنے آ گیا, ارے ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی 50 سال 60 سال دنیا میں رہا, ایک دن بھی میرا چہرہ نہیں پسند آیا, جا چلا جا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے نبی بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں گے دنیا میں تو نے مجھے نہیں پہچانا, آج میں بھی تجھے نہیں پہچانتا. فیصلہ آپ کرو بھائی, کیا کرنا ہے. بات سمجھ رہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. اس لیے میرے دوستوں میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, اور بات ختم کرتے کرتے آخری پوائنٹ والی بات پر میں آنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں دیکھو, آج ہے نا, معاف کرنا, بہت گناہ ہو رہے ہیں. ارے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ زنا بہت ہو رہا ہے میرے دوستوں, بہت ہوتا ہے زنا. بولو کیا؟ اور حدیث میں کیا ہے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. یہ حدیث سنو گے تو عقل کام جاتی میرے دوستوں. ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جب زنا کرتے ہیں اللہ دونوں کا ایمان نکال لیتا ہے, اور جب زنا ختم ہوتا ہے اللہ دونوں کا ایمان واپس دیتا ہے. لیکن علماء نے لکھا اگر اسی زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا. آج زنا بہت ہو رہا ہے میرے دوستوں. آج چوری, ہم چور کس کو سمجھتے ہیں؟ ہاں, چور بھکاری ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کو ہم نے دیکھ لیا چپکے چپکے چوری کرتا تھا, پکڑ لیا, چور ہے, مارو دھاڑو مارا. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سے بڑا بھکاری اور چور کون ہوگا؟ کتنوں کا حق دبا کے بیٹھ گیا. ارے بتاؤ نا, ہماری یہ جو زمین ہے اس میں کتنوں کا حق لگتا ہے؟ ہماری پراپرٹی میں کتنوں کا حق لگتا ہے؟ ہمارے جو بینک بیلنس ہے اس میں کتنوں کا حق لگتا؟ ارے میرے دوستو, ہماری زمینیں ہوگی, پراپرٹی ہوگی, جائیداد ہوگی, اس میں میری بہن کا بھی حق لگتا ہوگا, ارے میری ماں کا بھی حق لگتا ہوگا, میرے بھائی کا بھی حق لگتا ہوگا, ہزاروں کا حق لگتا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر کسی نے کسی کی اتنی زمین ہڑپ کر دی, ہمارے نبی نے اشارہ کر کے بتایا یہاں سے لے کر یہاں تک, اس کو کہتے ایک بالش. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بار. ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین کو ہڑپ کر دیا اللہ قیامت میں 70,000 لوہے کی بڑی بڑی زمین بنائے گا اور اس کی گردن پر ڈالے گا, ایسا ڈالے گا کہ جہنم میں اس کا سر ہوگا, 1 منٹ کے لیے بھی اوپر اٹھا نہیں سکے گا. اور وہ پانی مانگے گا. ہمارے نبی کہتے ہیں وہ پانی مانگے گا, اوپر جو جہنمی پیشاب کریں گے ان کے بدن سے جو پیپ نکلے گا وہ اس کو پانی بنا کر اللہ پلائے گا. اور اللہ کہے گا دنیا میں تو نے کسی کا حق دبایا تھا, آج ہم تیرے حق کو بھی ختم کرنے والے ہیں. میرے دوستو یہ سوچو نا. ہاں ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ میرے دوستو. ہاں جب کچھ کماتا نہیں, بھائی ہمارے یہاں کا لڑکا کچھ کماتا نہیں, کچھ دھماتا نہیں, ہاں تو یہ 25,000 کا موبائل میرے دوستو آ گیا, زکات کا پیسہ آ گیا, کھا گیا. پہلے سے زکات کا پیسہ گھر میں آتا ہے, کھاتا ہے, آج بھی کھاتا ہے. ارے پہلے زکات کا مستحق تھا تب کھاتا تھا, آج بھی زکات کا پیسہ آیا, ارے کہیں سے زکات کا آیا, صدقہ کا آیا, خیرات کا آیا, انٹرسٹ کا آیا, سود کا آیا, اور بیچارہ بھیجنے والا کہتا ارے گاؤں کے غریب کو دینا, مسکین کو دینا, یتیم کو دینا, بیوہ کو دینا, لاچار کو دینا. جب پیسہ آیا بولا سب سے بڑا بیوہ تو میں جو میرا مرد مر گیا ہے. میرے دوستو یہ زنا, یہ چوری کب تک چلے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر چور ہو پکڑا جائے ہاتھ کو کاٹو. ہے نا قرآن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ قرآن میں 6 پارے میں لکھا چور ہے پکڑا گیا ہاتھ کاٹو. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر پکڑا نہیں گیا تو؟ چوری تو کرتا تھا لیکن پکڑا نہیں گیا. جیسے میں نے کہا نا, ایک آدمی چوری کرتا, آپ نے رنگے ہاتھ پکڑ لیا, مارا دھاڑا, لیکن ایک وہ چور ہے جس نے اپنی بہن کا حق دبا کے رکھا, ایک وہ چور ہے جس نے ماں کا حق دبا کے رکھا, ایک وہ چور ہے جس نے بھائی کا حق دبا کے رکھا, اس کو کوئی چور نہیں کہتا. اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ چور جو دنیا میں ہاتھ کاٹا گیا, اور وہ چور جس کی دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی, اللہ کہتے قیامت کے میدان میں سب کے سامنے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. اللہ میری اور آپ کی بولو پوری بہت گناہ ہے. ایک اور گناہ ہو رہا ہے میرے دوستو,
یہ میرے جوان گٹکا، تمباکو، سگریٹ، بیڑی. اب میرے دوستوں دیکھو، میں آج آپ کو علاج بتا رہا ہوں، کرو گے علاج کرو گے انشاءاللہ. جو بولتا نا میری شراب نہیں چھوٹتی، اب بہت لوگ میرے کو بولتے ہیں مولانا وہ تو عادت ہو گئی، اب گٹکا چھوٹے گا نہیں، ابھی شراب نہیں چھوٹے گی. ارے میرے دوستوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ جو علاج دیتا ہے وہ کرو نا، پھر کیسے نہیں چھوٹے گا؟ ارے کوئی ڈاکٹر تم سے نہیں چھڑوا سکتا، پیدا کرنے والا پروردگار تو چھڑوا سکتا. میرے دوستوں کینسر ہو جاتے ہیں، منہ کے کینسر ہو جاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ گٹکا کھاتے نا، کھاتے کھاتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز کو منہ میں ڈالنا ہے تو یوں نہیں جاتی، انٹر کرنا پڑتا ہے اس کو. میرے دوستوں پورا پورا جبڑا پھاڑ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے. ہاں میرے دوستوں کہاں سے کہاں کا گوشت یہاں پر فٹ کرنا پڑتا، کینسر ہو جاتا. میرے دوستوں زندگی بھر کھانے کا محتاج ہو جاتا. کیوں کھانے کا میرے دوستوں؟ یہ گٹکا، یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ بیڑی. آج سے ارادہ کرو نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو علاج بھی بتا رہا ہوں، صرف دیکھو میرے دوستوں، بیماری بتاؤ علاج نہ بتاؤ تو اچھا نہیں. میں علاج بھی بتا رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ زنا ہے، یہ چوری ہے، یہ لوگوں کا حق دبانا ہے، یہ گٹکا ہے، یہ تمباکو ہے، یہ بیڑی ہے، یہ سگریٹ ہے، اور میرے دوستوں یہ موبائل ہے. موبائل کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھو موبائل کی اس کو ضرورت ہوئے جو دین کا کام کرتا ہوئے یا دنیا کا کام کرتا ہوئے. ہم پورا دن ہمارا دیکھو، ہمارا پورا دن کی ہسٹری دیکھو، ہم دین کا کام بھی نہیں کرتے، دنیا کا بھی کام نہیں کرتے، تو پھر موبائل کیوں جیب میں؟ ارے بولنا موبائل کیوں جیب میں؟ ہاں میرے دوستوں یہ سویٹ پوائزن ہے جو ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے. یہ انٹرنیٹ بولو، موبائل بولو. خیر میرے دوستوں میں نے کہا نا بہت سارے گناہ ہیں. آج سارے دیکھو آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میں ڈاکٹر کو جا کر کہوں گا ڈاکٹر صاحب شوگر ہے، یہ دوا کھانا. میں ڈاکٹر صاحب پریشر بھی ہے، چلو دوسری دوا، یہ دوسری دوا کھا لینا. میں ڈاکٹر کو کہوں ڈاکٹر صاحب ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، اچھا یہ تیسری دوا لیا. میں ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی، اچھا یہ چوتھی دوا. یعنی میں بیماری بتاتا جاتا ہوں، وہ دوا بڑھاتا جاتا ہوں، اس میں کون سا کمال ہے؟ ارے بھائی میں نے کہا شوگر ہے تو اس کی الگ دوا، ارے پریشر ہے تو اس کی الگ دوا، ارے ہارٹ کا پرابلم ہے تو اس کی الگ دوا، ارے میرے کان میں دکھتا ہے تو اس کی الگ دوا، ارے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو اس کی الگ دوا. ارے میرے دوستوں وہ ڈاکٹر ہے، بیماری بتاتے جاؤ، وہ دوا بڑھاتا جائے گا. اللہ وہ کریم ہے، اللہ فرماتا تیرے سارے گناہ لے کر آ جا، ایک ہی علاج بتاؤں گا، کر لے سب گناہ معاف کر دوں گا، چھڑا بھی دوں گا، معاف بھی کر دوں گا. ارے بھائی وہ کون سا علاج ہے؟ تو میرے دوستوں میں اتنا کھل کے اوپن بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہو. اس لیے کہ دیکھو یہ بہت گناہ ہے. نماز چھوڑنا بولو گناہ، داڑھی نہیں رکھنا گناہ، کسی کو گالی دینا گناہ، اپنے ماں کے ساتھ غلط سلوک کرنا یہ گناہ، اپنے باپ کو دیکھ کے نفرت کرنا یہ گناہ، یہ گٹکا تمباکو سگریٹ بیڑی گناہ. میرے دوستوں گناہ کتنے آپ گناتے جاؤ گے؟ اگر گناتے جاؤ گے تو اللہ کی قسم 50 کے اوپر گناہ نکل جائیں گے. لیکن یہ سارے گناہ تو کیا الگ الگ دوا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا الگ الگ دوا نہیں ہوگی. پارہ نمبر 21 اٹھا، آیت نمبر 1 پہ چلا جا، میں تجھے سب کا علاج بتا دوں گا. پارہ نمبر کون سا؟ 21 آیت نمبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ہزاروں گناہوں کے ڈھیر تیرے پاس ہوں گے، ارے گناہوں کا انبار لگا ہوگا، ارے بہت زیادہ پاپ تیرے ہوں گے، بہت زیادہ جرم تیرے ہوں گے. اللہ فرماتے میری قسم میرے بندے 5 وقت کا نمازی بن جا، میری قسم تیرا گناہ چھڑا بھی دوں گا، اور جو ہوا اپنے کرم سے معاف بھی کر دوں گا. جو ہوا اسے معاف اور آئندہ کے لیے. لیکن شرط ہے کہ 5 وقت کی. میرے جوانوں اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. ارے بولو دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے ہم کو بہرا نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو لولا لنگڑا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا. میرے دوستو آج اس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یہ دل و جان سے طے کر لو، دل و جان سے طے کر لو کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اناول والو، اگر یہ وعدے پر ہم پکے اتر گئے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہمارا وعدہ اگر پکا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ کا بھی وعدہ ہے پڑھ کے دیکھ لے، گناہ بھی چھڑا دوں گا، گٹکا بھی چھڑا دوں گا، تمباکو بھی چھڑا دوں گا. کون کہتا نہیں چھڑاتا؟ پیدا کرنے والا خدا چھڑا دے گا. اور آج تک جو ہوا ہے جا اپنی رحمت سے اسے معاف بھی کر دوں گا. تیار ہو میرے دوستوں؟ بولو تیار ہو، بولو تیار ہو میرے دوستوں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاؤں. میں نے شروع میں کہا تھا غوث پاک پیرانے پیر کون؟ شیخ عبد القادر
ان کو ایک مرتبہ ابھی کوئی مفتی کو فتویٰ پوچھے نا تو ہم کو بہت بھاری پڑتا. کوئی مفتی بہت بھاری فتویٰ دیتا ہے نا نا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے دوستو پیرانے پیر کو کسی نے فتویٰ پوچھا. کیا فتویٰ پوچھا معلوم؟ ایک آدمی کو نماز کا ٹائم ملے اور جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھے اور نماز کا وقت نکل گیا, مطلب نماز قضا ہو گئی, ایسے کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کس کو پوچھا؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر. کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیرانے پیر نے کہا نماز کا ٹائم ملا اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اور نماز قضا ہو گئی. پیرانے پیر کہتے ہیں اب مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اسلام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہی باقی نہیں رہا. میرے دوستو کوئی اور مفتی ہوتا تو شاید ہم فتویٰ نہیں مانتے, لیکن پیرانے پیر کا فتویٰ بولو نا, مانتے ہو نا؟ ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا معلوم؟ کیوں ماننا پڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے. اللہ کے رسول شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں آئے تھے اور اللہ کے رسول نے آ کر کہا تھا عبد القادر بیان کر, زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا. زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا. تو وہ زبان عبد القادر کی تھی, کلام محمد کا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اب فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. آپ نے بیان رکھا, تقریر رکھی, اتنی دیر بیٹھے, اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا, ایمان چلا جائے گا اور موت کا کوئی بھروسہ. ارے بولو نا, کوئی جوان یہ سمجھے کہ ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا پھر مروں گا. نہ میرے دوستو, یہ چند سالوں کا سروے کرو, یہ 5 سے 6 سال کا سروے کرو اور پڑھو, اخبار میں پڑھو یا کتابوں میں پڑھو. 5-6 سال کا پورا سروے کرو پورے ورلڈ کا. میرے دوستو 80% جوانوں کی موت ہوئی ہے, 20% بوڑھوں کی موت ہوئی ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ جوانوں کی موتیں زیادہ ہوگی, بوڑھوں کی موت کم ہوگی. میرے جوانوں, کب آنکھ بند ہو جائے گی, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, برین ہیمریج ہو جاتا ہے, اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک آ جاتا. ارے ہم لوگ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ مر گیا, ہم کو جب پتا چلتا ہے مر گیا. ارے کل تو میرے ساتھ موبائل پہ بات کرتا تھا, ارے آج صبح میں تو میرے ساتھ ناشتہ کرتا تھا, ارے دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو بازار میں دیکھا. ارے میرے دوستو, اللہ کہتا ہے یہ سب مت بول, تو سمجھ اگر اس کی باری اچانک آ گئی تو تیری باری بھی اچانک آ جائے گی. موت کا کوئی بھروسہ میرے دوستو. معلوم ہے نا, آخری بات بتا دو, حضرت ابو دردہ, کون صحابی؟ حضرت ابو دردہ بازار میں جا رہے تھے, سامنے سے جنازہ آ رہا ہے. ایک جوان دوڑتا بھائی جوان دوڑتا ہے, او چچا, ابو دردہ کو کیا کہہ رہا ہے پیار سے, او چچا یہ کون مدینے میں کس کا انتقال ہو گیا, یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ حضرت ابو دردہ نے جوان کو دیکھا, کیا کہا معلوم؟ خاموش, تیرا جنازہ جاتا ہے, تیرا. تو جوان کہتا چچا ابو دردہ جھوٹ بولتے, میں تمہارے سامنے ہوں, میرا جنازہ جا رہا ہے. تو کہا اچھا تیرے کو خراب لگ گیا, چل میرا جنازہ جا رہا ہے. تو کہنے لگا چچا یہ کیا تیرا نے میرا جنازہ, میں پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ جا رہا. حضرت ابو دردہ نے کہا اس وقت یہ سوال مت پوچھ کس کا جنازہ جا رہا, اس کو دیکھ کر یہ سوچ آج اس کی باری ہے, کل تیری اور میری بھی باری آنے والی ہے. کیا تیاری کی ہے, اس پہ لٹک جائے گا, جنازے کے تختے پہ لٹک جائے گا. ارے میرے دوستو وہ گھڑی آئے گی میرے کو اور آپ کو غسل کے تختے پر لے کے جائیں گے. ہاں میرے دوستو, میرے اور آپ کے اوپر کفن کا کپڑا پہنائیں گے. ارے میرے دوستو پورا گھر روتا ہوگا, ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہوگا, وہ سب ہونے والا ہے. اس کے لیے ہم نے کون سی نماز کی تیاری کی ہے؟ ہاں میرے دوستو طے کر لو بھائی, آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دیکھو, ربیع الاول کا مہینہ چند دنوں میں آنے والا, طے کر لو, کریں گے بھائی, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو جو پڑھنے والا ہے نا وہ اللہ کے سامنے آج ہاتھ اٹھا دے بھائی, اٹھا دے, اللہ کو حاضر ناظر مان کر. اور یہ کہہ دو, اپنی زبان سے کہہ دو, بولو انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, بولو کل کی فجر سے بولو انشاءاللہ, موت کی شام تک بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا, بولو ہماری نماز قضا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں 1-2 اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت دور سے آئے, اس لیے کہ دیکھو ایک بیان کا پوری سیٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں نے تقریباً 3 دن پہلے 2 دن یا 3 دن پہلے ہمارے سہیل بھائی کو میں نے فون کیا کہ بھائی یہ سنیچر کو میں ناول آ رہا ہوں. بہت جلدی انہوں نے جو تیاری کی اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا, اور آپ سب لوگ آئے, آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے ہیں. میرے دوستوں میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں, اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا, اس منڈپ میں جمع کیا, دعا کرو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمائے, اور یہ انتظام کرنے والوں کو بھی اللہ بہت بہت زیادہ قبول فرمائے. اس لیے کہ ایک انتظام کرنے والا 2-3 دن محنت کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے,
لیکن اس کو نہیں معلوم اس کی 2 دن کی پریشانی قیامت میں جنتوں کے دروازے کھولنے کے لیے ہوگی. اس لیے کہ جتنے لوگ سنیں گے عمل کریں گے سب کا ثواب انتظام کرنے والے پر پہنچے گا. تو میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ کو بھی بہت زیادہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور خاص کر کے یہ جو علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے مولانا عثمان صاحب وہاں سے تشریف میرے ساتھ آئے ہیں، یہ ہمارے مولانا احمد صاحب جو